الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن شرع بلا تحرر لم يجوز وإن أصاب لأن قبلته جهة تحريه ولم يوجد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور اگر شروع ہوا بغیر تحری کے تو نہیں جائز، اگرچہ مصیب ہو جائے، اگرچہ فی الواقعہ وہ قبلہ کی طرف منہ ہو تو جائز نہیں، یہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قبلہ اس کا جس سے قبلہ مشتبہ ہو جائے، قبلہ اس کی تحری کی جہت ہے، اور یہ تو پائی نہیں گئی کیونکہ اس نے تحری کی نہیں ہے، اس نے تحری نہیں کی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر لأن قبلتہ تعین کرا جب ظاہر اس تعلیل کا تقاضا کرتا ہے عدم جواز مطلقاً، اگرچہ وہ مصیب بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے، دوبارہ پڑھنی تحریک کر کے، یعنی بظاہر جو نظر آ رہا ہے برابر ہے کہ جانے اصابت کو نماز میں یا اس کے بعد بچ پتہ لگ گیا میں مصیبہ ادھے ہی قبلہ ہے، یا سلام پھیر کے پتہ لگ گیا بھی قبلہ ادھے ہی سی، تو دونوں صورتوں میں اتو جو نظر آ رہے بنماز نہیں، دوبارہ پڑھے۔ اور اسی طرح مصنف رحمہ اللہ کی کلام کا ظاہر بھی متن وَإِنْ أَصَابَ جی اے ہوگے گل ایک پاسے، اور ظاہر قول شارع کا نقایہ میں جڑا دوبارہ اس متن دا اختصار کیتا جی، جڑا وقایا دا اختصار کیتا جن دے اتے شرح ملا علی قاری صاحب دے، اور ظاہر قول شارع کا نقایہ میں کہ نہ اعادہ کرے تحری کا مختی جی، مختی التحری جی، بلکہ مصیب جس نے تحری نہیں کی جی، تحری کرنے والا مختی بھی تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا ہے خطا ہے تو یہ یادہ نہیں ہے، پڑھ چکے ہو، اور اگر تحری نہیں کی تو مصیب بھی ہے تب بھی کیا کرے، اور اسی کی طرف میلان ہے ابن الحمام کا اپنے بعض تحریرات میں ایک گل گئی ایک پاسے بے تحری نہیں کیتی پامیں بچ پتہ لگ گئے بعد وچ پتہ لگ گئے یہ جائز نہیں، نماز دوبارہ پڑھے۔ وقالت الميزه اور جو ابن الحمام رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں قاسم بن قطلوب غاف، انہوں نے اپنے رسالہ الفوائد الجلہ فی اشتباہ القبلہ
میں فرمایا ہے بات نقل کرنے ان ساری عبارتوں کے جڑیاں ہن پڑھیاں جے انہاں کی فرمایا کہ مختارات النوازل کی عبارت صاحب ہدایہ کے لیے اینجے کہ اگر نماز پڑھی بغیر تحری کے البتہ ترک کر دیا اس نے وہ جو واجب تھا اس پر اور وہ تحری ہے اگرچہ مصیب ہو جائے انتہا وہ شے جو سمجھی گئی ہے ان عبارات سے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یہ ہے کہ من حاضر عبارات ما ہو ظاہر منہا وہ جو ظاہر ہے ان سے اور وہ یہ ہے کہ وہ بندہ کے مشتبہ ہو جائے اس پر قبلہ پس نماز پڑھی اس نے بغیر تحری کے پھر جانا اس نے بعد فراغ کے کہ بے شک وہ تو نہیں جائز نماز اس کی اور اسی پر اعتماد ہے بعض نے کہا ہے یہ عبارتیں محض وہ اس صورت میں ہے جب شروع ہوا بغیر تحری کے پھر جانا اس نے اپنی نماز میں کہ وہ اس مسئلے میں ہے اس لیے کہ صاحب وقایا نے کہا قبل ذالک کہ اگر جاہل ہو جہت سے اور معدوم ہو وہ کہ سوال کرے تو تحری کرے اور اعادہ نہ کرے اگرچہ اور اگر جان لے اس کو درا حال ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے بھی میں خطا کر گیا تحری کیتی سی یا پھر گئی رائے اس کی نہ جان لے کسی دسیا آ کے یا پھر گئی رائے اس کی دوسری طرف تو پیچھے کیا حکم پڑا ہے استدارہ گھوم جائے میں کہتا ہوں نہیں ہے وقایا کی عبارت میں دلیل اس مراد پر کسی وجہ کے ساتھ وجوہ دلالات سے جڑی اے بیان کی تھی بھی صرف وچ ہو پیتا جی اور اگر ہو مسئلے کا فرض اس بندے کے بارے میں جو جان لے ثابت کو نماز میں تو البتہ لازم آئے گا تکرار اور وہ بعید ہے برہان الشریعت انتہا ملخصاً اے عبارت کندی ابن قطلوب غادی سمجھ آئی جی غنیت المستملی حلبی کبیر پڑھی تو صاحب یہ ساری عبارت او اگلے صفحے تک انتہا تک نظر آ رہی ہے یہ او عبارت لے آن لگے نے پڑھی جگہ غنیت المستملی میں ہے اگر شروع ہوا بندہ نماز میں بغیر تحری کے تو نہیں جائز تو جائز نہیں ہے وَإِنْ أَصَابَ اگرچہ مصیب ہو وہ فی الواقع اس لیے کہ قبلہ اس وقت ہے جہت تحری اور وہ تو نہیں پائی گئی بس باطل ہوگی نماز اس کی یہ جب کہ نہ جانے کہ وہ مصیب ہوا یا اوتھے انج عبارت پس اگر جانا اس نے اس بات کو کہ وہ مصیب ہے ہن نے دو صورتاں پس اگر جانا نماز میں کہ وہ تو ہن اختلاف ہے استقبال عندہما طرفین کے نزدیک نماز نئے سرے سے شروع کرے اس لیے کہ ایتھے اور وجہ بن گئی منہ ادھی کرنا ہے اس لیے کہ علم کی حالت اقوی ہے اس حالت سے جو اس سے وہ حالت جو ہے نا وہ علم کی نہیں تھی
اور قانون ہے طرفین کا کہ بنا قوی کی ضعیف پر لا یجوز ہو۔ اور عندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبنی بنا کرے میں جڑی پہلی ایک دو رکعتاں پڑھ چکیا وہ بھی ٹھیک نے تے ہن کی مطلب بنا کرے بھئی یہ ٹھیک ہے اگاں جاری رکھے اس نو حد ہوگی یار۔ آپ کی دلیل اس لیے کہ فرض وہ توجہ الی الکعبہ تو ہے، اگرچہ علم نہیں تھا تو وہ پہلے توجہ تو پائی گئی ہے، منہ تو دی ہے، تو پس جائز ہے ما قد صلی، اور اگر جائے وچ اور اگر جانا اصابت کو فراغت کے بعد جی تو پس نہیں اعادہ اس پر بالاتفاق۔ جڑی پچھلیاں عبارتیں انہوں دا کی مطلب ہے جڑی اتنے پڑھی یہ تو رولا پیا کھڑا جی بھی ادا کرنا ہے پاویں وچ پتہ لگے تو پاویں ادا کرنا ہے تو غنیت المستملی وچ پتہ لگا ہے نا ہن اختلاف طرفین دا تے امام ابو یوسف دا تے جے بعد وچ پتہ لگا ہے تے نہیں آتا بالاتفاق آگے سمجھ اے اختلاف ہے جی فرق لہما دھیان کریں۔ بھئی تحری کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وچ تحری بدل گئی ہے تے ہون اگلی دی منہ پھیر کے اگلے اس اتے بنا کر سکتے ہیں تے جے تحری تو بغیر نماز پڑھی ہے تے ہون پتہ لگ گیا بھی قبلہ ایدی ہے تے اے بنا نہیں صاحب ہے طرفین دے نزدیک دو مسئلہ فرق کی ہے اور فرق طرفین کے لیے اس مسئلے کے درمیان جڑا ہون پڑے ہے اور اس مسئلے کے درمیان جب تحری کی اور خلاف کیا اس نے تحری کی جہت کا یہ ہے کہ وہ جو فرض کیا گیا ہے لے غیر ہی جو فرض لے غیر ہی انہیں ذاتی فرض نہ ہو کسی اور کی وجہ سے فرض ہو شرط ہوتا ہے اس کا حصول مطلقاً نہ کہ اس کا حصول وہ حاصل ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ مثال دیں دینے قصہ یہ للجمعت جیسا کہ سایل الجمعہ بھئی جمعہ والا سا یہ نیت کر کے کرے تب بھی ٹھیک ہے نیت کے بغیر کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو جڑا مسیتے بیٹھے ہیں وہ تھے حصول ہو گئے انہوں اتنی باہر نکل کے پھر ٹور کے آوے لیکن باوجود عدم اعتقاد فساد اے نال شرط ہے کہ اس کا حصول تو ہو جائے لیکن فساد کا اعتقاد نہیں ہونا چاہیے اگر فساد کا اعتقاد تھا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہن سنیں جی پس بے شک مخالفت اس کی تحری کی جہت یہ اچھا پیچھے اور عدم دلیل اس پر اور نہ ہو دلیل اس پر اور وہ موجود ہے عدم تحری کی صورت میں برخلاف صورت کے برخلاف اے شاباش سے دھیان کرے جب کیونکہ مخالفت اس کی تحری کی جہت کی اپنی تحری کی جہت کی مسئلہ الٹ ہو گیا پچھوں کہ اس نے تحری کر کے اس جہت کی مخالفت کی ایک صورت ہے ایک صورت آئے کہ بغیر تحری کے نماز شروع کر دی جی بغیر تو تحری کے بغیر شروع کی
تو درمیان میں کیا ہوا، پتہ چل گیا کہ مصیب ہے، تو طرفین فرماتے ہیں بنا کرنا، بنا نہیں فاسد۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، ذرا دھیان کرے جی، کیونکہ مخالفت اپنی تحری کی جہت کی تقاضا کرتی ہے اس کی نماز کے فساد کا، اس کے اعتقاد میں۔ جب اس نے تحری کی جہت کی طرف نہیں دوسرے طرف منہ کیا ہے، تو یہ ایسی ہے جس کو پتہ ہے کہ قبلہ ادھر ہے تو وہ منہ اس طرف کر رہا ہے، تو اس کے اعتقاد میں یہ ہے کہ میری نماز فاسد ہے۔ پس ہو گیا جیسا کہ اگر نماز پڑھے، اے سارے مثالیں دے دیں، جیسا کہ اگر نماز پڑھی اس نے نجس کپڑے میں، اس کے نزدیک نجس ہے، پلید ہے، بعد میں ظاہر ہوا کہ نہیں یہ تو پاک سیت نہیں سی، وہ تو کپڑا کو جیسی تو ہو رہے، یا نماز پڑھی ظن کرتے ہوئے کہ بے وضو ہے، پڑھ لی، بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ، یا پڑھے اس نے فرض اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وقت ابھی داخل نہیں ہوا، میں وقت سے پہلے پڑھ رہا ہوں، پھر ظاہر ہوا کہ نہیں وقت ہو چکیا سی، بعد پتہ لگا بھی یہ کام سارے ٹھیک نے، لیکن جس وقت وہ کر رہے اس وقت کی اعتقاد ہے ٹھیک نہیں ہے، کیوں نجس کپڑے جو نماز ٹھیک نہیں، تو نہیں کافی اس کو اس کل میں، اسی طرح یہاں بھی، اسی طرح بچوں کو اس کا اعتقاد ہی یہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ تحری اور طرف ہے، دوسری جانب پڑھ رہے ہیں۔ اور بہرحال صورت عدم تحری کی، جب اس نے تحری نہیں کی نا تو ویسے تحری کے بغیر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نہیں اعتقاد کیا اس نے فساد کا نماز میں یا جہت میں، جہت میں وہ فساد کا اعتقاد ہی نہیں ہے، کیونکہ تحری کو نہیں کی اس نے، بلکہ وہ شک کرنے والا ہے جواز میں اور اس کے، پس جب ظاہر ہو گیا کہ وہ مصیب ہے بعد تو زائل ہو گیا، احد الاتمالین پکا ہو گیا، پس جائز ہو گئی۔ سنیں ایک پھر واپس چلو، ایک جزی ہے وے کہ اگر کسی نے تحری کی، تحری کے خلاف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا کہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ نماز کو نہیں ہوئی طرفین کے نزدیک، کیونکہ اس کے شروع میں فساد کا اعتقاد ہے، اور اگر بغیر تحری کے نماز پڑھی ہے بعد میں پتہ چلا ٹھیک ہے، تو چونکہ یہاں شروع میں فساد کا اعتقاد نہیں تھا اس لیے یہ ہو گئی ہے، درمیان میں تو ہے وہ تو بنا نہیں ہے، بعد میں یہ فرق ہے۔ اور یہاں سنیں جی اگو پھر رولا پینا جی، اور یہاں سے ظاہر ہو گیا فرق عندہما علم الاصابت بعد تمام کے درمیان تے علم و بین علم ہا قبلہ ہو، اس میں جو فرق آ گیا کہ بعد پتہ چلے تے وچ پتہ چلے، کیونکہ پیچھے فرق ہے نا مسئلے میں جڑا غنیت المستملی چل رہے ہیں، کیونکہ جب جانا اس نے اصابت کو کس میں، تو اب لازم ہے بنا کبھی کی اور نہیں اس طرح، کیونکہ بعد سلام پھر گیا نماز ہی ختم ہوگی، آندے نے ایڑی تقریر تحقیق مندفع ہو گیا اس تقریر کے ساتھ وہ کہ لائے ہیں اس کے ابن الحمام، یعنی یہ مسئلہ، یعنی مسئلہ عدم اجزاء کا بھی ٹھیک نہیں، بس باب عدول کرنے کے کس سے، یہ مشکل ہے طرفین کے قول پر، حالانکہ مشکل نہیں ہے، بیان ہو گیا ہے کہ نہیں ہویا، کیونکہ اس میں تو شروع میں اعتقاد ہی فساد کا ہے،
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ طرفین کی تعلیل اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ قبلہ کون ہے جہت تحری ہے اور تحقیق ترک کر دیا اس نے، اور ترک کرنا اس کو تقاضا کرتا ہے کس کا؟ فساد کا، مطلقاً کس میں؟ ترک تحری کی صورت میں۔ حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے، اگرچہ جان لے ثابت اس کی، اس لیے کہ تحری کی جہت کا ترک سچا آتا ہے ترک تحری پر بھی۔ فساد ایک ہے ترک تحری، جی تحری کی تھی نہیں تو نماز پڑھی ہے، جی ایک ہے تحری کر کے تو پھر اس جہت کا ترک۔ آندھنے دو میں کوئی نے ابن حمام نے بیان کیتا ہے، تو آندھنے یہ وارد نہیں ہوگا بلکہ ان میں فرق ہے، فرق ہے، ان میں فرق ہے۔ فرق ہے جی۔ اور تعلیل طرفین کی اس میں یعنی اس میں جو شروع ہوا بغیر تحری کے، بائیں طور کہ وہ شے کہ مشروع ہوتی ہے لغیر ہی، شرط ہے اس کا حصول نہ کہ تحصیل یہ تقاضا کرتی ہے صحت کا اس مسئلے میں، لیکن اندنے وجہ فرق ظاہر ہو گئی ہے اس سے جو ہم نے ذکر کیا فرق سے کہ اس میں فساد کا اعتقاد ہے، اور جب تحریک کے بغیر شروع کی ہے تو فساد کا اعتقاد نہیں ہے، اس لیے وہ اگر فارغ ہونے کے بعد پتہ چلا ہے تو وہ ایک جہت متعین ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں دونوں احتمال تھے کہ ادھر قبلہ ہے یا نہیں، جب تحریر جو نہیں کی ہے تو جب ثابت ہو گئی ہے تو لہذا ٹھیک ہے، اور جب تحریک کی جہت کے خلاف اس نے نماز پڑھی ہے بعد میں ظاہر ہوا ہے کہ قبلہ ادھر ہی تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب شروع کی ہے اس وقت فساد کا اعتقاد ہے، جیسے وہ 4-5 مسئلے پیش کیے ہیں آگے سمجھ۔ ان ایتھوں ایک ہی پتہ لگا پچھلے متن کو سمجھ آئی کہ دونوں صورتوں میں نماز کوئی نہیں، کوئی نہیں آتا، لیکن یہاں سے یہ مسئلہ پتہ چلا ہے کہ درمیان میں پتہ چلا ہے تب نماز اندہ بھی یوسف وہ ٹھیک ہے جی آگے چلے، اندہ ہما ٹھیک نہیں ہے استناف کرے، جی اور بعد میں پتہ چلے تو تینوں کے نزدیک ٹھیک ہے۔ اور اگر شروع ہوا اور اگر شروع ہوا بغیر تحری کے بغیر تحری کے تو نہیں جائز، نہیں جائز، اگرچہ اگرچہ مصیب ہو، مصیب ہو، اس لیے کہ قبلہ اس کی تحری کی جہت ہے تحری کی جہت ہے اور نہیں پائی گئی نہیں پائی گئی، جی۔ اور اگر شروع ہوا بغیر تحریک کے تو نہیں جائز اگرچہ مصیب ہو، اس لیے کہ قبلہ اس کی تحریک کی جہت ہے اور وہ نہیں پائی گئی۔ فَإِن تَحَرُّوا كُلَّ جِهَةٍ بِلَا عِلْمٍ، اور اگر شروع ہوا بغیر تحریک کے تو نہیں جائز اگرچہ مصیب ہو، اس لیے کہ قبلہ اس کی تحریک کی جہت ہے اور وہ نہیں پایا گیا۔ پڑھ گو فَإِن تَحَرُّوا كُلَّ جِهَةٍ بِلَا عِلْمِ حَالِ إِمَامِهِمْ وَهُمْ خَلْفَهُ جَازَ لا لمن علم حاله أو تقدمه أو صلى قوم في ليلة مظلمة بالجماعة فتحروا القبلة وتحربوا اليار وتوجه كل واحد إلى جهة تحريه فلم يعلم أحد أن الإمام إلى أي جهة توجه لكن يعلم كل واحد أن الإمام ليس خلفه جازت صلاتهم۔ اچھا جی صبر۔ بس اگر اچھا جی بندے چوکھے سارے نے رات ہنیرا ہے، دن دا ٹائم ہے، پھر تو ہر کسی نو پتہ لگ جانا ہے جی، ہنیرے دی گل ہے جی، تو انہاں کرائی جماعت۔ بس اگر تحری کی لوگوں نے انج صورت بنی کوئی نہیں اج تک جی، تے اگر بن جائے تو جواب ہے جی۔ پس اگر تحری کی لوگوں نے ہر جہت کی بلا علم اپنے امام کے حال کے لوگاں کی تھی تحری، ہر ایک اپنی تحری دے پاسے منہ کر گیا، اور بلا علم حال امامہم،
اپنے امام کے حال کا علم کوئی نہیں کہ اس کا منہ کس طرف ہے. جی اے گل بعید ہے بنج ہو نہیں سکتی. جی ایویں نال جلے صاف وچ کھلوتا ہے ایک نے انج منہ کیتا ہے اندے کانڈے دے نال لگدی پئی تے دوجے انج منہ کیتا اندے کانڈے دے نال لگدی پئی تیسرے انج منہ کیتا ہے چوتھے انج کیتا ہے. عجیب جہا ایک ماحول ہے. جی لیکن کہ سجودی اگر انج ہوਵੇ مثال طور تے کرونے دا زمانہ سی تے 3 فٹ دور کھلوتے سن. جی اے خوش تے بھی کر رہے ہیں دور کھلو گے جماعت تو ہو جاندی ہے. جی لیکن وہ سارے امام کے پیچھے ہیں ہیں سارے وہ امام کے پیچھے تو جائز ہے. تو یہ نماز سارے دی ہو گئی ہے نہ کہ اس کی جس نے جانا امام کے حال کو جس نو پتہ نہیں امام دا منہ اس پاسے وے تے اندی تاری اس پاسے وے ہن اندی نماز ٹھیک نہیں اس واسطے کہ اندے عقیدے دے مطابق امام دا منہ غیر قبلے والے یا امام سے وہ آگے ہو گیا اندی کانڈ والے امام دا منہ ہو گیا تے اندی بھی کوئی نہیں باقیاں دی ہو گئی ہے باقیاں دی ہو گئی. بس اگر تحریک کی انہوں نے ہر جہت کی یعنی مختلف جہتوں کی بغیر جاننے اپنے امام کے حال کے امام دا حال نہیں پتہ امام کیڑے پاسے منہ ہے اور وہ پیچھے ہیں امام کے تو جائز ہے نہ کہ اس کے لیے جو جانے امام کا حال یا آگے ہو جائے امام سے امام تو آگے ہو جائے یا امام دا حال جانے ان دی نماز کوئی نہیں منع کر. بس اگر تحریک کی انہوں نے ہر جہاد کی اپنے امام کے حال کے علم کے بغیر اور وہ امام کے پیچھے ہیں تو جائز ہے نہ کہ اس کے لیے بسم اللہ الرحمن اپنے امام سے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اے صلی قوم تصویر بیان ہو رہی ہے یہ جو متن ہے یعنی نماز پڑھی ایک قوم نے اندھیری رات میں اتنا وضاحت کی تھی کہ دن روشنی وچ کام بن نہیں سکتا کہ امام کے دے وے تو مقتدی کے دے یہ نہیں بنتا. اندھیری رات چند بھی نہیں چڑھیا بدل بالکل کالی کھ پتہ نہیں چند بھی ہون تا بھی پتہ لگ جاتا کو کدھر ہے تو کو کدھر ہے. جی جی یہ ایک اندھیری رات تے نماز پڑھی کس کے ساتھ اے تصویری اور تحری کی انہوں نے قبلے کی تو قبلہ مشتبہ ہو گیا. یہ تام ہے کہ کسی نے بھی نہیں پتا قبلہ کسے پاسے وے جی اتنے اس علاقے دا ایک بھی ہوئے تو پھر بھی گل مک گئی بھائی قبلہ اس پاسے پھڑ کے سارا سیدھا کیتی جاوے. اور تحری کی انہوں نے قبلے کی کیا کی پھر ایک ریاض پھر ایک باری یہ 3 باری کیوں آکھی استاد اس واسطے آکھیا کہ اتنے مرو نہ ہونا. انج نہیں ہے گا کہ امام زمانے دا کتب تے غوث ہوئے تے پیچھے آکن حضور کیڑے پاسے منہ کرنا ہے جی ایدے کرو سارے تے سارے کرو نہیں. تحرف القبلہ اور تحری کی انہوں نے قبلے کی اور توجہ کی ہر ایک نے اپنی تحری کی جہت کی طرف اپنی جماعت شروع ہو گئی اور نہیں جانا کسی ایک نے انہیں ساری جزیاں تو سوال نے تھلے شرح چاہ رہے ہیں اور نہیں جانا کسی ایک نے اس بات کو کہ امام کس جہت کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں یہ نہیں پتہ لیکن کیونکہ جن پتہ ان دی کو نہیں ہونی جی ان دی بھی تحری ہے دے تو پھر ٹھیک ہے تو جی اور پاسے تو کوئی نہیں کیونکہ ان دے عقیدے کے مطابق امام دا منہ غیر قبلے والے
لیکن جانتا ہے ہر ایک اس بات کو کہ امام نہیں ہے اس کے پیچھے. جی ہر ایک نہیں پتا کہ امام میری کانڈ کے پیچھے نہیں. تو جائز ہے نماز ان کی, جائز ہے نماز ان کی. اے صلی قوم, اے صلی قوم, اس میں مسامت ہے جڑا مسئلہ بنایا ہے, جی کیونکہ وضع المسئلہ نہیں موقع. قوم ہے نا قوم, تو قوم تو کم از کم 3 بندے ہوندے نے جی, کیونکہ وضع المسئلہ نہیں موقوف 3 اور 3 سے زیادہ پر, بلکہ اگر ہو وہ جو اقتدا کرے اس کے ساتھ 2 یا 1 تو ہوگا حکم اسی طرح. اور قوم بعض بولا جاتا ہے 3 اور 3 سے زیادہ پر. یہی تو وجہ ہے کہ شمار کیا ہے لفظ قوم کو اصول فقہ میں الفاظ عموم سے. تو عموم جڑا ہوندہ ہوتا ہے کم از کم 3 افراد ہوندے ہیں کہ کوئی نہیں. جی وہ کم اگے مجازن مطلقاً مراد ہے جی, تا بھی ٹھیک ہے, لیکن بھی قوم جڑی نا بھی وہ تو الفاظ عموم بچوں ہیں. جی اچھا جی خیر, بڑا مسئلہ سمجھ آ کے بھی عام ہے جی. او بالجماعت کیے اعتراض کیا گیا, اس پر توجہ کرا جائے. بائیں طور اے جڑے راتی انہاں نماز پڑھنی ہے عشاء دی جی تاری کر کے تے امام نوچی قرات کرنے کی کوئی نہیں. اعتراض کیا گیا اس پر بائیں طور کہ رات کی نماز بالجماعت تو کیا ہوتی ہے, تو کیسے مشتبہ ہوگا حال امام کا. مسئلہ نہیں رہے, امام تری اس پاسے وے, مقتدی دی تری اس پاسے وے, تے کھلوتے نے جلے امام پڑھے گا سمجھ نہ لگ جا کے منہ میرے منہ والے, کیونکہ پرلے پاسے منہ کرے تے آواز تھوڑی کٹ ہو جاندی, کو نہیں پتا اے وے. جواب دیا گیا اس سے بائیں طور کے جائز ہے یہ کہ چھوڑ دے امام جہر کو ساون, یہ بھی تو ہو سکتا ہے قرات انہیں بھئی مطلب ایسا پڑھ گیا بعد سجدہ صاف کر لے گا, واجب ہی نا اچھا پڑھنا. یا بائیں طور کے نہیں لازم آتا اس کی آواز کے سننے سے اس کی جہت کی معرفت نہیں پتہ لگ سکتا. پس مثلا رات نو ہوا بھی چلتی پئی ہے, جب ہوا چلے تو آواز اٹھتی ہے کدھر دی کدھر جاندی ہے جی. پس ممکن ہے یہ کہ پہچانے اس کی آواز کے ساتھ اس بات کو کہ ان کے پیچھے نہیں ہے, یہ تو پتہ لگ گیا کہ پیچھے اور نہیں حاصل ہوگی ان کے لیے تمجیز بائیں طور کے کس جہت کی طرف وہ قضا فی البنایا اے جزی بنائی دی. اچھا جی, جازت صلاتہم, ان کی نماز دھیان کریں جی. میں وجہ کیوں جائز ہے, اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے اس نے استقبال کیا اپنے قبلے کا, اور یہی اور وہ کون ہے اس کی تحریک کی جہت ہے. ہر ایک نے قبلے وال منہ کیتا ہے تو قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھو تو جائز ہے کہ کوئی نہیں, جائز ہے. اچھا اور دوجا ہے انہوں نے امام نے اگر مخالفت ہوگی تو پھر کیویں ہوئی, اور نہیں نقصان دیتا ان کو ان کی جہت کی مخالفت کا امام کی جہت کے لیے کہ انہاں دی جہت اور تے امام دی یہ نقصان. مثال دین لگے نے مکی صلاح پیش کرتے ہیں, جیسا کہ جوف الکعبہ میں کعبے وچ امام دے کنڈ وال کنڈ کر دیو, ایک بندہ امام دے سجے مونڈے انج منہ کر کے کھلو جائے کہ انج کھلو جائے اگے کوئی نہ کھلوے, یا اگلے پاسے بھی امام دے منہ والے منہ کر کے کھلو جائے تو جائز ہے کہ کوئی نہیں. خانہ کعبے دے وچ اگرچہ وہ طریقہ اگوں میں ہونا جی لیکن پیچھے پڑے آ جی.
پس بے شک اگر بنا لی بعض قوم نے اپنی پشت امام کی پشت کی طرف خانہ کعبے دے وچ تو صحیح ہے ایشا بس لہذا ایویں اندھیری رات بھی کر لیتا بھی ٹھیک ہے برخلاف اس صورت کے جب جانی اس نے اپنی تحری کی جہت وخالفہ نہیں جب جانی اس نے اپنے امام کی اور یہ اس کے مخالف ہے مطلب ان دی تحریر دوجے پاسے ہوئے ہوں ان دے عقیدے دے مطابق دے امام دا منہ قبلے وال نہیں نا کیونکہ نہیں صحیح نماز اس کی وجہ اس لیے کہ امام کی مخالفت مانے ہے اقتداء کی صحت سے ایک اور اسی طرح جب جانی یہ بات کہ امام اس کے اب کیوں ٹھیک نہیں اس لیے کہ اس وقت لازم آئے گا قلب موضوع طریقہ دے امام اگے تو مقتدی پیچھے ان کا ملٹ ہو گیا جی سمجھے ہی اے شاباش اگلی جزی پڑھے پھر ترجمہ کر کے چل دیں صبر ایک منٹ نا مجھے شرح رہی ہوں نا اور اگر نماز پڑھی امام نے تحری کر کے اور اقتداء کی اس کے ساتھ اس نے جس نے سنیں جی انہیں تحری کو نہیں کی تھی ایک پاس منہ کر دیتا ہے تے امام نے کی کیتی ہے تے انہیں امام دے پیچھے منہ کر دیتا ہے تحری تو بغیر پس اگر امام مصیب ہے تے نماز گئی ہے پڑھی تو جائز ہے نماز دونوں کی امام دی تا اس واسطے بے تحری وال منہ کیتا ہے تے قبلہ بھی ادھر ہی سی ان دی اس واسطے کہ پیچھے بڑھا جے تحری تو بغیر نماز پڑھے تو بعد پتہ لگے بھی قبلہ ایدے ہی سی تو کی حکم ہے ان دی ہو گئی اور اگر خطا کی امام نے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے نا بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا اب امام کی تو جائز ہے کہ کوئی نہیں کیونکہ تحری کر کے نماز پڑھ کے بعد میں پتہ چلے خطا کا تو نماز نہیں ہے فصلاۃ جائزۃ لا صلاۃ اس واسطے کہ انہیں جڑی نماز پڑھی بغیر تحری دے بعد پتہ لگا کہ ادھر قبلہ نہیں سی تے کوئی نہیں ہوئی نہیں پڑھ چکے ہیں سر رہا بھی فی البزازیہ ایک منٹ میں یعنی نماز پڑھی قوم نے لیلہ مظلمہ میں جماعت کے ساتھ اور تحری کی انہوں نے قبلے کی اور توجہ کی ہر ایک نے اپنی تحری کی جہت کی طرف اور نہیں جانا کسی ایک نے اس بات کو کہ امام کس جہت کی طرف متوجہ ہے لیکن جانتا ہے ہر ایک اس بات کو کہ امام نہیں اس کے پیچھے تو جائز ہے نماز ان کی ہاں جی یعنی نماز پڑھی قوم نے اندھیری رات میں جماعت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور متوجہ ہوا ہر ایک اپنی تاریخی جہت کی طرف اور نہیں جانا کسی ایک نے کہ امام کس جہت کی طرف متوجہ ہے لیکن جانتا ہے ہر ایک یہ بات کہ امام نہیں ہے اس کے پیچھے تو جائز ہے نماز ان کی اما ان علم احد فی الصلاة جهة توجہ الامام ومع ذلك خالفه لا تجوز صلاته وكذا اذا علم ان الامام خلفه بہرحال اگر جانا ان کے ایک نے نماز میں امام کی توجہ کی جہت کو اور باوجود اس کے خالفہ ہے تو لا تجوز صلاتہ اس کی نماز
اور اسی طرح جب جانا اس نے کہ امام اس کے پیچھے ہے تو تب بھی نماز جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، ان عالم پیچھے ایک گل گزر گئی ہے، شرح گزر گئی ہے، دوبارہ ہور گل اطلاق العلم کہ ان نا اما ان عالم جی کہ امام جہدہ علم آ گیا، یہ اطلاق العلم جو ہے نا شامل ہے یقین کو اور ظن دونوں کو، دونوں شامل ہے، اور مقید کرنا سیب تنویر الابصار کا تیقن کے ساتھ یہ صحیح نہیں بھئی یقین ہی ہوئے بھی امام اس پاسے تا ظن ہو جاوے تا بھی نماز فاسد ہے۔ شریعت کے اندر ظن کا اعتبار ہے بہت ساری جگہ ہوتے، اور باقی جرا کہا ہے نا بھئی فی الصلاۃ کی نماز کے اندر جانے اس قید دا فائدہ، اور تقیید قید لگانے میں بقول فی الصلاۃ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر جانا مقتدی نے امام کی جہت کی مخالفت کو نماز کے بعد تو لم یضرہ ذالک، بعد غلطیاں ظاہر ہونے نمازاں ہو گئیاں نے سنیں وجازت صلاۃ، یہ نماز اس کی جائز ہے جی، تو اس کی نماز کیا ہے اور سمجھ آ گئی ہوں بھی او جس لئے بعد پتہ لگے تو ٹھیک ہے، وچ پتہ لگے تو پھر مسئلہ ہے۔ اچھا، اور نہیں ذکر کیا اس قید کو صورت ثانیہ میں، کس میں؟ صورت ثانیہ میں، ثانیہ میں، اور کیڑی بے امام میرے پیچھے بے واسطے خبر دینے اس بات کے کہ دوجی صورت مقضا اذا علم ان الامام خلف اے فی الصلاۃ، ایتھے قید کو نہیں لائی، ادھر دھیان کرے جی، ایتھے نہیں قید لائی کہ نماز وچ جانے کے امام میرے تتائیں، ایتھے نہیں قید، کیوں؟ واسطے خبر دینے اس بات کے کہ تقدم علی الامام یضرہ مطلق، یضرہ برابر ہے کہ جانے اس کو حالت الادا میں یا ہاں نہیں نقصان، صرف تقدم بلا علم، علم کوئی نہیں، پتہ چل گیا کہ اگے ہاں تو پھر نقصان ہے، پامیں بچ پتہ چلیا پامیں بعد چلے، پتہ نہیں چلیا کہ میں اگے سا تو اے کیونکہ تو پتہ جو نہیں چلیا اندے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا۔ سرہ بالکوستانی فی جامع الرموز، والحاصل خلاصہ یہ ہے کہ اگر جانے اپنا تقدم اور ہونا امام کا اپنے پیچھے تو نقصان دے گا، برابر ہے کہ ہو بعد صلاۃ کے یا قبل، مطلب بچو نہ کہ تقدم مطلقاً اور جہت کی مخالفت، محض نقصان دے گا علم اس کا نماز میں، جیڑی جہت والی مخالفت ہے نا جی، اے نماز وچ ہوئے تے تاں تے ویسے نہیں ہے جی۔ اچھا جی اگے چل فقولو من کر لے کے رہندے ہوندا، بہرحال اگر جانا اس نے، جانا ان کے ایک نے نماز میں امام کی توجہ کی جہت کو، اور باوجود اس کے مخالفت کی اس نے امام کی، یعنی ان دی تحریری جہت ہو رہے اے مطلب ہے، تو نہیں جائز نماز اس کی، اور اسی طرح جب جانا اس نے اس بات کو کہ امام اس کے پیچھے ہے، ہاں جی، بہرحال اگر جانا ان کے ایک نے نماز میں امام کی توجہ کی جہت کو اور باوجود اس کے مخالفت کی اس نے امام کی تو نہیں جائز نماز اس کی، اور اسی طرح اگر جانا یہ کہ امام اس کے پیچھے ہے، فقوله وهم خلفه فيه تساهل لأن كلامنا فيما إذا لم يعلم أحد أن الإمام إلى أي جهة توجه فكيف يعلم أنه خلف الإمام، فالمراد أنه يعلم أن الإمام أمامه
وهذا أعم من أن يكون هو خلف الإمام أو لا، لأنه إذا كان الإمام قدامه يحتمل أن يكون وجهه إلى وجه الإمام أو إلى جنبه أو إلى ظهره، وإنما يكون هو خلف الإمام إذا كان وجهه إلى ظهر الإمام، فحينئذ يكون جهة توجه الإمام معلومة، وكلامنا ليس في هذا۔ پس قول مصنف رحمہ اللہ کا کہ وہ اس کے پیچھے ہیں، اجر متن کہ وہ سارے اس کے پیچھے ہیں، کہتے ہیں اس میں تساہل ہے، اس میں تساہل ہے۔ دادا جی لکھ دے رہے ہیں تو میں یاد کر دے رہا تو جدو شرح کر لگے تو دسیا نے بھی گل گڑبڑ ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں آخیا نہیں اس میں تساہل ہے، متن نہیں پیچھے کیے کہ وہ سارے اس کے نہیں بھی وہ سارے کیا ہیں امام کے پیچھے۔ اندنی گل مشکل ہے کیویں، اس لیے ان توجہ کرے جے، اس لیے کہ ہماری کلام اس صورت میں ہے جب نہ جانے کوئی ایک اس بات کو کہ امام کس جہت کی طرف متوجہ ہے، جوزی تو یہ چل رہی ہے جی، یہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ پس کیسے جانی جائے گی یہ بات کہ مقتدی امام کے پیچھے ہے جدو جہت دا پتہ ہی نہیں ہوندا تو ایک ہی میں پتہ چلے گا کہ میں امام دے پیچھے کیڑا ہوندا ہے، امام دی کنڈ وال منہ ہوے تے انہوں پیچھے آکھی دے کے پس ہن اندر مراد کی ہے، پس مراد یہ ہے کہ مقتدی جانے اس بات کو کہ امام اس کے آگے ہے، اس گل نو جانے کہ امام میرے تو ہوں اگلی گل سمجھے اگے کیویں، اور یہ اگے ہونا یہ عام ہے اس سے کہ وہ ہو امام کے پیچھے، امام کے پیچھے ہو، بالکل کانڈل منہ ہوئے یا نہ۔ ہوں سنی اے بھی عام کیوں ہے، اس لیے کہ جب ہو امام اس کے آگے، ہوں نہیں اتنے 3-4 صورتاں ساریاں صورتاں میں جو اگے ہی ہو، احتمال ہے یہ کہ ہو منہ اس کا امام کے منہ کی طرف، ہوں تیرا منہ میرے منہ والے تو کہہ سکتا ہے مینوں استاد میرے تو اگے وے، میں کہہ سکتا ہے میرے تو اگے وے، ہوں اگے سچا ہوندا ہے یا اس کے جنب کی طرف، لأنہ ہو اس لیے کہ جب ہوگا امام اس کے آگے تو احتمال ہے کہ ہوگا اس کا منہ امام کے منہ کی طرف یا اس کے جنب کی طرف یا اس کی پشت کی طرف، جیڑے پاس ہی ہویا امام اگے ہے کہ کوئی نہیں، محض ہوگا وہ امام کے پیچھے صرف جب کہ ہو منہ اس کا امام کی پشت کی طرف تے کو جہتے جی، اور اس وقت ہو جائے گی امام کی توجہ کی جہت معلومہ کیونکہ ان کے پیچھے بھیج، اور ہماری کلام لیسا فی ھذا، ہماری کلام تو اس میں ہے کہ اس کو امام کی جہت کا پتہ نہ ہو کہ وہ کدھر ہے، سمجھے ہی، اس لیے کہا کہ یہ تسامح ہے اس میں جی، ادھر دیکھو فی ہے تساہل وذالک لأن قولہ وہم، اگر حمل کیا جائے ان کے ہونے پر امام کے پیچھے کتھے نفس الامر میں، تو پھر تو انہوں نے اس کو جان لیا، عالم ذالک یا نہ جانے جی تو یفہم منہ اشتراط ذالک، یا کیا کریں وہ یا نہیں جانا، نہیں جانا تو سمجھی جائے گی اس سے کیا اس کا اشتراط، حالانکہ اس طرح نہیں ہے بے پیچھے ہوں جی، تساہلی، کیونکہ اگر اقتدا کی انہوں نے امام کی اس اعتقاد پر کہ وہ سارے امام کے پیچھے ہیں، تو جائز ہے نماز ان کی جی، اگرچہ آگے ہوں وہ نفس الامر میں، مطلب ہے، اور اگر حمل کیا جائے ان کے علم پر بے کون ہم خلف ہو جی
تو وارد ہے اس پر کہ ہماری کلام اس صورت میں ہے جب کہ نہ جانے جہت اس کی، تو پس کیسے جانے گا ہونا اس اپنا ہونا اس کے پیچھے، یہ نہیں پتہ چلے گا. یہ تساہل ہے اس میں. آگے سمجھ. اچھا جی، وَإِنَّمَا يَكُونُ ماض ہوگا کون؟ پیچھے امام کے. اس میں خدشہ ظاہر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ مراد اس کے ہونے کے ساتھ امام کے پیچھے نہ ہونا اس کا اقرب امام سے اس کے قبلے کی طرف برابر ہے کہ ہو جہت اس کی اس کے چہرہ اس کو اس کے جنب کی طرف یا اس کی، تو پس نہیں فرق درمیان امام کے اور درمیان پیچھے کے اس کے حمل کرنے میں معنی عام پر. پس قول مصنف رحمہ اللہ کا وہم خلفہ، اس میں تساہل ہے، اس لیے کہ ہماری کلام اس صورت میں ہے جب نہ جانے کوئی ایک اس بات کو کہ امام کس جہت کی طرف متوجہ ہے. اے کلام ہے تو پس کیسے جانے گا وہ اس بات کو کہ وہ امام کے پیچھے ہے؟ ان کی میں پتہ لگے گا جی. پس مراد یہ ہے کہ جانے مقتدی اس بات کو کہ امام اس کے آگے ہے، اے جانے. اور یہ عام ہے اس سے یہ کہ ہو وہ امام کے پیچھے ہونے سے یہ جملہ عام ہے، پیچھے ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ جب ہو امام اس کے آگے. امام میرے تو اگے وے ان دے وچ ترائے صورتاں نہیں. احتمال ہے یہ کہ ہو چہرہ مقتدی کا امام کے چہرے کی طرف یا امام کے جنب کی طرف یا امام کی پشت کی طرف، اور محض ہوگا وہ امام کے پیچھے. کوئی صورت ہی جب ہو منہ مقتدی کا امام کی پشت کی طرف، اور اس وقت ہو جائے گی امام کی توجہ کی جہت معلومہ، کیونکہ پیچھے جو کھلوتا ہے جی. اور ہماری کلام نہیں ہے اس میں. شابہ ٹور پہ عبارت رہیں گی کچھ. اس میں تساہل ہے اس لیے کہ ہماری کلام اس صورت میں ہے جب نہ جانے کوئی ایک یہ کہ امام کس جہت کی طرف متوجہ ہے. پس کیسے جانے گا اس بات کو کہ امام پیچھے ہے. پس مراد یہ ہے کہ جانے یہ کہ امام اس کے آگے، اور یہ عام ہے اس سے کہ وہ امام کے پیچھے یا نہ ہو، اس لیے کہ جب وہ امام اس کے آگے تو احتمال ہے یہ کہ وہ چہرہ مقتدی کا امام کے چہرے کی طرف یا امام کے جنب کی طرف یا امام کی پشت کی طرف، اور ماد ہوگا وہ امام کے پیچھے جب کہ وہ چہرہ اس کا امام کی پشت کی طرف. اور اس وقت ہوگی امام کی توجہ کی جہت معلومہ، اور کلام ہماری نہیں ہے اس میں. عبارت المختصر جهله جهة إمامه إذا علم أنه ليس خلفه بل تقدمه أو علم مخالفته أي إذا علم أن الإمام ليس خلفه. اور مختصر کی عبارت یہ ہے کہ نہیں نقصان دے گی جہالت اس کو اپنے امام کی جہت، جب کہ جانے کہ امام نہیں ہے اس کے پیچھے. یہ پتہ ہوئے کہ امام پیچھے نہیں، تو اگر اس کی جہت سے جاہل ہے تو یہ اس کو نقصان ہے، بلکہ پیچھے نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یا جانے اپنی مخالفت کو، یعنی جب جانے کہ امام نہیں ہے اس کے پیچھے تو ہون بھی کیے انہیں نقصان نہیں دے گی. سمجھے ہی؟ اے شاباش ہے. اور عبارت مختصر کی اور نہیں نقصان دے گی، نہیں نقصان دے گا جہل، اس کا جہل یعنی اس کا نہ جاننا اپنے امام کی جہت کو، یعنی جاہل ہونا اپنے امام کی جہت سے.
جب کہ جانے یہ بات کہ جانے یہ کہ نہیں ہے امام اس کے پیچھے نہیں ہے امام بلکہ اس کے آگے ہے، کے آگے یا جانے اس کی مخالفت کو، جانے اس کے یعنی جب جانے یعنی جب جانے کہ امام نہیں اس کے پیچھے. امام نہیں ہے اس کے پیچھے اے عبارت ہے. ہاں جی کیا کہ جی اور عبارت مختصر کی اور نہیں نقصان دہ صرف عبارتاں دا مسئلہ حل کیتا ہے جی. اس کی جہاد اپنے امام کی جہاد سے جب جانے یہ کہ نہیں ہے وہ امام کے پیچھے بلکہ آگے ہے اس کے، یا جانے مخالفت اس کی یعنی جب جانے یہ کہ امام نہیں ہے اس کے پیچھے. ويصل قصد قلبه صلاته بتحريمتها هذا تفسير النية والقصد مع لفظه أفضل ويكفي للنفل والتراويح وسائر السنن نية مطلق الصلاة وللفرد شرط تعيينه لا نية عدد ركعاته وللمقتدي نية صلاته واقتدائه. اچھا جی آخری شرط رہ گئی ہے جی کون؟ نیت. نیت اس کی وضاحت کرنی ہے. سنیں جی. اب اس کی وضاحت جو شرط پچھے دسیا سی جڑی تیناں دی وضاحت ہو گئی سی پچھے تیناں دی اتنے کرنی سی. اور ملا و یاسلو اور ملے اس کے دل کا قصد اس کی نماز کو اس کی نماز کی تحریمہ کے ساتھ. سنیں جی ملے نمازی کے دل کا قصد نمازی کی نماز کے ساتھ نماز کی تحریمہ کے ساتھ. جی جس وقت انہیں تحریمہ پڑھنی ہے نا اسی وقت نال ہی دل دا ارادہ بھی ملیا ہوئے کہ میں کی پڑھن لگا ماں. یہ تفسیر ہے نیت کی. یہ ہے نیت کی. اور دیکھو درو اے الف لام عہد کا ہے، یعنی نیت ایسی نیت جو معتبرہ ہے نا کس میں؟ نماز میں. وہ یہ نیت ہے بھئی سونی نیت. سنیں جی اے شاباش جی. اور قصد مع لفظ ہی افضل ہے. دل کا قصد کرے، جی نیت دل دا نہ ہے ارادے دا، بعد میں زبان سے لفظ بھی بول دے تو یہ کیا ہے؟ افضل ہے. یہ افضل ہے جی. گل سمجھی ہوں توجہ کری. او لفظ ہو یہ یا مصدر ہے، اے مع تلفظ ہی یا بمعنی ملفوظ ہے، یعنی باوجود تکلم اس کے جو دلالت کرے دل کے ارادے پر. سنیں جی قولہ افضل. یا تین صورتیں کیا ہیں؟ تین صورتیں ہیں. ایک اکتفا بنیت القلب، یہ بالاتفاق کافی ہے، اور یہی طریقہ مشروع ماثورہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے. پس نہیں نقل کیا گیا کسی ایک سے آپ کے صحابہ سے تکلم نوائی تو انوی صلاۃ قضا فی وقت قضا و نحو ذالک. اینیاں کتاباں پڑھے ہر کتاب یہ گل آتے کہ سرکار کو صحابہ پاک کو نماز پڑھ لگیا کوئی جملہ منقول نہیں سوائے اللہ تکبیر اس تو بعد اللہ اکبر. کما حق کا کہو ابن الحمام فی فتح القدیر. اور ابن القیم نے زاد المعاد بڑی کمال کتاب جے، آخرت دا توشہ حدیثاں دی جامع بھی حدیثاں دی بڑی کمال کتاب ابن قیم کی زاد المعاد. وقد فصل تو ذالک فی سے آیا، اور میرا رسالہ اقام النفائس فی ادائل اذکار بلسان الفارس. کہ اگر ذکر سارے فارسی زبان کیتے جان تو اونا ہی ثواب ہے جنہ عربی چ پڑھنے چاہیے یا کہ فرق ہے جی. اس موضوع تے پورا رسالہ ہے جی. ثانی ہاں یہ تین صورتاں چل رہی ہیں یہ صرف کلی قصد القلب کی، اور ثانی
اکتفا بالتلفظ بغیر دل کے قصد کے نیت کوئی نہیں تو زبان نال صرف آخ دیتا ہے وَهُوَ غَيْرُ مَجْزِيٍّ اے کافی نہیں کی مطلب کافی نہیں بھائی نماز کوئی نہیں ہوئی اے نیت تو بغیر بسم اللہ. اور تیسری صورت جمع بینہما کی وَهُوَ سُنَّةٌ اور وہ سنت ہے جیسا کہ تحفۃ لیکن ولیسا بصحیح ان سنت آخنا کہ زبان نہ لفظ بھی بولنے سنت نے اور مستحب ہے جیسا کہ منیا میں ہے. منیا کے اندر یہ ہے کہ کیا ہے یہ مستحب ہے. اور ویکھنا تصریح کی ہے بھی بے سنیتہا محمد بن حسن رضی اللہ عنہ کما فی الاختیار شرم بلالی فی المراکی اور قال اللکنوی فی نفی المفتی کہ شاید کہ اشبہ یہ ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے ان دا قصد دل دا ارادہ ہوئے تو زبان نال کہہ لینا بھی بدعت حسنہ ہے اس لیے کہ انسان غالب آ گئے اس پر اس کے دل کے تفرق جی اور ہوگا ذکر نیت باللسان عونا لہو علی جمعہ وقد استفاد ظہور العمل بذالک فی کثیر بھی ہے فی آمد الامصار من غیر اجماع من اہل العلم ولقد لا مقابلہ بالانکار کسی نے انکار نہیں کیتا تو بھی اس نو رائج ہو گیا ہے تو اگر کوئی زبان نال پڑھدا ہے تو حرج نہیں ہے. لیکن جی میں اساں ایک 10 منٹ دی پوری نیت پکائی ہے نا وہ کوئی شے نہیں ہے کہ پتہ نہیں انہاں دا موجد کون ہے جی انہاں دا موجد پنڈ والی جڑی آپاں جی ہوندی ہے پنڈاں چ آپاں جی ہوندی ہے تے ایک آپو جی ہوندا ہے وہ پکواندے نے ساریاں ہے. اچھا جی و مستحب یعنی بئی معنی اے بھی جو کہا نا کہ منیا میں ہے کہ مستحب ہے یہ بئی معنی کہ وہ کہ کریں اس کو علماء اور اس کو علماء پسند کریں یہ مطلب ہے مستحب کاش نہ کہ بئی معنی کہ وہ کہ کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رغبت دلائی ہے اے نہیں معنی کرنا ہے تھے جی کیونکہ نہیں ثابت یہ سنا جی. اور علت بیان کی علماء نے زبان سے بولنے کے استحباب کی وحسنہ یا وحسنہ استحبابہ وحسنہ علت بیان کی بئی طور کس کی میں موافقت ہے کس کی اور جمع کرنا ہے بے عظیمت ہوگی نا دل بھی تو زبان دو میں جی اس وجہ تو جی اے نا وجہ بیان کی تھی جی جی سمجھے. اچھا جی ادھر دیکھو اور کافی ہے نفلوں کے لیے اور تراویح کے لیے اور باقی ساری سنتوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لیے کیا کافی ہے نیت مطلق الصلاۃ نیت مطلق صلاۃ کی نیت ان کے لیے کیا ہے اور دھیان کر وہ ادھروں سائر سنن داخل ہیں اس کے اطلاق میں کون ہون سنو جزی ایک حتیٰ کہ اگر پڑھی اس نے 2 رکعتیں تہجد سمجھ تہجد سنیں تہجد دی نیت کر کے 2 رکعت نفل پڑھے پھر واضح ہوگی یہ بات کہ وہ جو 2 رکعتیں میں نے تہجد سمجھ کر پڑھی ہیں وہ تو طلوع فجر کے بعد پڑھی گئی ہیں تو یہ کافی ہیں دونوں سنت سے سنتا ہو گئی ہیں ہن دوبارہ سنتا نہیں پڑھنی وہ ہو گئے کیونکہ صبح صادق تو بعد 2 ہی رکعتیں نے باقی 2 فرض نے جی اے دیکھ لو تو جو کہ مطلق نیت ہے وچ ہو گئی نا. اچھا جی نیت تو مطلق صلاۃ توجہ یار یہ نفل میں تو بال اتفاق ہے نویت الصلاۃ کی اللہ اکبر اے منہ نال سمجھا رہے دل وچ نیت کی تھی میں نماز دی اللہ اکبر.
کیونکہ جب اس نے نیت کی کس کی اور عمل بے عموم افرادیات متاثر ہے کی کہ مطلق صلاۃ دی نیت کریے تو پتہ نہیں کیڑی ہوئی سنیں او عموم افراد بھی پتہ نہیں کیڑی ہے یہ تو متاثر ہے تو ضروری ہے یہ کہ مراد لیا جائے افراد کا اور پھیرنا اس کو باوجہ ہونے نفل کے ادنا اور اشمل کیونکہ یہ مشروع ہیں کس میں اے اشمل نہیں جی پس ہوگا بمنزل اس وقت آج دے زور دے فرض پڑھ سکتے ہو اس وقت کو دا نماز ہے نفل ادا ہے کہ کوئی نہیں اور بہرحال تراویح میں اور بقیہ سنن مؤکدہ میں پس فرمایا بعض مشائخ نے کہ بے شک یہ سارے نہیں ادا ہوتے کس کے ساتھ اس لیے کہ تراویح اور سنن مؤکدہ مخصوصہ ہیں خاص خاص نے پس واجب ہے رعایت صفت کی واسطے نکلنے کے مکلف کے ذمہ داری سے میری سرتی آئی ہے اور وہ ہے کہ تصحیح کیا اس کی وغیرہ نے اور ظاہر الروایہ وہ کہ تصحیح کیا اس کی کس میں وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو مصنف نے کی بے مطلق نیت کافی ہے نہ سارے واسطے اور نسبت کی ابن الحمام نے فتح القدیر میں کس کی طرف بے محققین کا یہی مذہب ہے کہ مطلق نیت کافی ہے اچھا جی اس کی وجہ کیا ہے کہ مطلق نیت کافی ہے اور وجہ اس کی بائیں طور کے سنت کا معنی کیا ہے ہونا نافلہ کا مواظباً علیہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فرضاں تو علاوہ سونیا نے مواظبت فرمائی فرضوں کے بعد مواظبت فرمائی یا فرضوں سے پہلے جی پہلے دو نمازاں تو ہیں فجر تو تے صبح تو تے پیچھے زور تو میں تے مغرب تو تے عشاء تو مواظبت سنیں جی پس جب واقعہ کرے گا مصلی نافلہ کو اس محل میں اور مطلق نیت کیوں کافی ہے جب واقعہ کرے گا مصلی نافلہ کو یعنی زور دے فرضاں تو پہلا 4 رکعت نیت کی تے میں نویت الصلاۃ تے زین 4 رکعت اللہ اکبر ایو محل سی زور تو پہلے سنتا تھا جی تو سچی آئے گی اس پر یہ کہ اس نے کیا ہے فعل ایسا فعل کہ جس کا نام رکھا گیا کیونکہ نبی ہن سنا جے مسئلہ بڑا اہم ہو کوگو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نیت کرتے تھے سنت کی سرکار یہ نہیں نیت کرتے کہ میں سنتا پڑھنے لگا ماں بلکہ سرکار تو نیت کرتے تھے الصلاۃ للہ کس کی صلاۃ للہ پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ سنت کی وصف ثابت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی ذالک الوجہ اس وجہ پر نام رکھنا ہے یہ آپ کے فعل مخصوص کو صرف سمجھانے کے لیے یہ ہماری طرف سے نام ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے اور اصل میں تو یہ سارے نہ یہ کہ موقوف ہے حصول اس کا کس کا اس پر نہیں یہ سارے نفل ہیں جو فرضوں سے زائد ہیں تو یہ بعد میں نام ہے کہ بھی وہ سمجھانے کے لیے کہ یہ موقدہ ہے اور یہ غیر موقدہ ہے باقی وہ بہ کے دور کا تھا اصل نا نفر رکھے ہیں جی تو بہ کے پڑھنے نا جی پاویں 10 سال دا منڈا ہوئے جی اچھا دھیان رکھو گو اور جلے فرض پڑھنے نے اور فرضوں کے لیے شرط کی گئی ہے فرضوں کی تعیین بے کیڑے فرض پڑھن لگا وہاں
کیڑے نہ کہ اس کے رکعات کے عدد کی نیت. اے نہیں ضروری کہ 4 کا زور دے 4 رکعات فرض پڑھن لگا وا، نہ 5 تے نہ 3. اے نہیں ضروری، صرف اے بھی اے نیت میں اج دی زور پڑھن لگا وا بس. تو کنی ہوندی ہے؟ تے جے مسافر آ کے اج دی زور پڑھن لگا تو کنی ہوندی ہے؟ گل ختم. میں اج دی مغرب پڑھن لگا وا، کنی ہے؟ میں اج دی صبح پڑھن لگا وا. تے لہذا بھی اور رکعتاں دا لفظ بولیا تو سر چ ڈانگ نہیں مارنی، لیکن یہ شرط نہیں تعین کرنا. ادھر ویکھو یار، او تعین ہو جی، اس لیے کہ فریضہ وصف زائد ہے مطلق نماز پر. بے مطلق نماز جیڑی ان صفت لگدی ہے نا کی بن گئی ہے؟ جیڑی زور تو پہلے 4 کا سنتا پڑھیاں نے اتھی کچھ چھاڑا ماریاں نے، اوویں نہیں جی میں فرض پڑھنے اور کو طریقہ ہے. کوئی انہوں ایک وصف لگ گئی زائد کیڑی، اور وقت نماز کا ظرف ہے صالح کس کے لیے؟ پس ہن روزے وچ نیت کری دی، میں نیت کی تھی کل دے سارے روزے دی جی، صرف روزے دی او معیار ہے وچ ہور کو نہیں. ایتھے چونکہ اے ظرف ہے تے چونکہ نفل دی بھی گنجائش ہے، بس جب تک نہ معین کرے مصلی تو نہ متعین ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ نیت کرے، اور اگر نیت کی فرض الوقت کی یا تے یہ بھی جائے. میں آج دے فرض پڑھن لگا، اے نہ کہ زور دے اثر دے، میں اس وقت دے فرض پڑھن لگا ہوں، یہ بھی جائز ہے. قضا فی الظہیریہ. اچھا اسی طرح نیت قضا فی الظہریہ. اور اگر اس نے نیت کی ظہر کی، یعنی اندر زور پڑھن لگا ہے، منہ وچوں اثر نکل گئی ہے تے کافی ہے. پڑھیا مسئلہ پہلے بھی ہے، اس لیے کہ معتبر وہ تعین قلب ہے. معتبر دل تو لفظ اور نکل، منہ تو لفظ اور نکل گیا، کوئی عرض نہیں ہے. جی جی اچھا جگہ چلو جی. لا نیت و عدد رکعات ہی، لا یعنی نئی شرط کی گی ما صلی کی رکعات کے عدد کی نیت. 4 رکعات زور دے، اے ضروری کوئی نہیں، ضروری نہیں، بولے سو تے حرج نہیں، لیکن گل ہے کہ سارا کچھ پہلو تیار ہوئے تاکہ امام دے نال اللہ اکبر کہہ سکے. جی تے اے جڑا ساڑھے جڑا نا تقریباً 98% امام، انہاں غریباں نوں یہ نہیں پتا بھی جو تکبیر لگا قد قامت صلاۃ تے ہی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ تک پہنچن تک فٹافٹ اللہ اکبر یہ کوئی نہیں، بلکہ وہ پورا ہو کے پیچھے مقتدیاں ویندے نے فلانا آیا کہ نہیں آیا، پھر ستر ٹنگیر مال سیدھا کیتا، پورا ایک جڑا نا فنکشن بنایا، پھر اس تو بعد جڑا نا بھی نماز نیت کرو بھائی اللہ اکبر، پورا ایک نظام لایا. جی اور جنازے میں تو تماشا ہے جی کہ پتہ جی جنازہ رکھ دے ہو تو ایویں جی میں تکبیر پڑھی گئی ہے، پھر آ جائے گا مسئلہ. جی بات اچھا اگے بھئی جڑا نا اے بے ضروری نہیں رکاتا، کیونکہ جب معین کرے گا نماز کو تو معین ہو گئی رکھتے بالبطاحت. جدو کہہ رہے میں آج دی زور پڑھن لگا تے زور کی نہیں ہوندی جے مسافر تھے تو شرع متعین نے. جی اور اسی طرح نئی شرط منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ صاح ایدے منہ کر کے تو پھر کیا کہ تو کہڑے پاس کیتا کون سے کیتا تے کنوں دس رہا ہے بھی یہ دسیا کنوں ہے کہ میرا منہ قبلے والے پہ کمال ہے. نہیں غور کرو نا کوئی چیزیں دے جی کہ بھی کس طرح رائج نے جنہیں تو کوئی توجہ کسی قسم دی. اوہ اور مقتدی کے لیے نیت
اپنی نماز کی بھی اور اپنی اقتداء کی بھی یہ بھی شرط ہے کہ میں اس امام کی اقتداء کر رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کی اقتداء میں، اس امام کی اقتداء او پیچھے یہ آگے نہیں ہویا ہو، چلو جی میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں میں جی۔ اچھا جی، او ویخ المقتدی، یعنی لازم ہے مقتدی کے لیے اپنے امام کی نماز کی نیت مع، اس لیے کہ لازم ہے مقتدی کو نماز کی صحت اور نماز کا فساد مولوی غلام حسین کی طرف سے، تو پس ضروری ہے من نیت بس، باقی نئی شرط امام کی تعیین پیچھے غلام حسین دے اے، اور اگر نیت کی اقتداء کی امام کے ساتھ پیچھے سے امام کے تو انہیں زن کیتا کہ غلام حسین پچھلی صاف کھلوتا چپ کر کے جے شروع کونی سی ہویا تے بعد پتہ لگا ہو تے شعیب ہے تے صحیح ہے، سنیں وہ نے سمجھا بھی فلانا ہے تو بعد پتہ لگا فلانا ہے تو نماز چونکہ تعیین ضروری نہیں، مقصد پیچھے امام دی اقتداء وچ جی جی اور چل وے اور مل یاسلو اور ملے یا ان مفعول بناتا بھی ٹھیک ہے جی، اور ملائے اپنے دل کے قصد کو اپنی نماز کے ساتھ، نماز کی تحریمہ کے ساتھ، تو او معنی لازمی کرتا بھی ٹھیک ہے، یہ تفسیر ہے نیت کی، اور قصد مع لفظ ہی افضل ہے اور کافی ہے نفل کے لیے اور تراویح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور باقی سنتوں کے لیے نیت مطلق صلاۃ کی، اور فرضوں کے لیے شرط کی گئی ہے فرضوں کی تعیین، نہ کہ فرضوں کے رکعات کے عدد کی نیت رکعات کی، اور مقتدی کے لیے اپنی نماز کی نیت یا امام کی نماز کی وہ پڑھ رہے ہیں، اور اقتداء امام کی۔ شابہ 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 نکیو بھائی، اور ملائے اپنے قلب کے قصد کو اپنی نماز کے ساتھ، نماز کی تحریمہ کے ساتھ، یہ تفسیر ہے نیت کی، اور قصد کا لفظ ہی افضل ہے اور کافی ہے نفل اور تراویح اور باقی سنتوں کے لیے مطلق صلاۃ کی نیت، اور فرائض کے لیے شرط کی گئی ہے فرائض کی تعیین، نہ کہ فرائض کے رکعات کی عدد کی نیت، اور مقتدی کے لیے اس کی نماز کی نیت ہے اور اس کے امام کی اتباع۔